بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم رحمتی بانٹتا جسم تو ہو ذیشان گیا نعمت بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا نعمت بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا ساتھ ہی رحمت کا قلم دان گیا۔ اس میں کس چیز پر بات ہوگی؟ یعنی جماعت کے جو عہدیداران ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہ کس چیز پر جو ہے وہ ہمیں آگاہ کریں گے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ بالکل ابتدائی بات ہے تو ہم اس کو سمجھیں۔ دوسری سطح کے امیران ہیں، ناظم ہیں، اور جو الحمدللہ بڑے ایک بہتر اور ایکٹیو رہتے ہوئے الحمدللہ ہماری جماعت اہل سنت گورنگی ٹاؤن کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے جو طے کیا ہے تو انشاءاللہ حلف برداری ان کی جو ہے وہ ہوگی۔ دوسری بات تنظیم سازی ہے کہ تنظیم یہ جو جماعت اہل سنت ہے مزید اس کو ہم کیسے آگے لے کر جائیں، کیسے ابھاریں اور کیسے اس پلیٹ فارم سے ہم دین متین اور مسلک کی خدمت کریں، تو تنظیم سازی جو ہے اس کی ایجنڈا آج اس میں شامل ہے۔ الحمدللہ آج یہ جو اجلاس آپ کے سامنے منعقد پذیر ہے یہ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے امیر محترم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ سید شاہ عبدالحق قادری دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر اور ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر عبدالوہاب اکرم قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی حکم اور توصیہ پر رکھا گیا ہے۔ دنیا کے نئے نغمے سیکھے عقبہ کا ترانہ بھول گئے، اپنا تو مٹانا یاد رہا باطل کو مٹانا بھول گئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم نے کیا کیا ہے اب تک؟ ہم نے کیا یہ ہے ہم باطل کے پیچھے پڑے رہے نا، باطل کو چھوڑ دیا بلکہ اپنوں کے پیچھے پڑے رہے، اور اب بھی یہی ہو رہا ہے نا۔ کچھ لوگوں نے ابھی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کراچی میں سنیوں کا اتنا بڑا سالار قافلہ بن کر نکلے اور ملتان میں جا کر کے یکجہتی دیکھنے میں آئی تو بڑے عجیب سوالات ذہن میں تھے، لیکن جب ایسے کوئی معاملات آ جائیں اور جس کو ہم اپنا امیر مقرر کر لیں تو بھائی اس کی طرف سے وضاحت آنا اور اس کا انتظار ضروری ہے۔ ہر ایک کو مفتی صاحب بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی بھی معاملے میں جماعت اہل سنت آپ کی سپریم سپیریئر فائنل ڈیسیجن کا مرکز ہوگا۔ اگر جماعت اہل سنت آپ کو کہتی ہے یہ بات درست ہے گرچہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ بات آپ کے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے۔ یہ امیر کس کو کہتے ہیں؟ یہ امیر ہوتا کون ہے؟ کیا امیر اس بات کے لیے ہوتا ہے کہ سارا معاملہ اور میدان سجا لیا جائے اور پھر امیر نے آگے بیٹھ کے صدارت کے منصب کو سنبھال لینا ہے؟ نہیں صاحب، مجھے راہزنوں سے کیا غرض، تیری رہبری کا سوال ہے۔ جماعت آپ کو معاشرے میں عزت ضرور دے گی،
جماعت آپ کو رسول اللہ کی اس دامن سے وابستہ رہنے پر آخرت کی اخروی خوشی ضرور دے گی. پھر جماعت کبھی آپ کو یہ نہیں بولتی ڈنڈا لاؤ، لکڑی لاؤ، لاٹھی لاؤ، میدان میں آ جاؤ بھائی. نہیں بھائی، جماعت نہیں کہتی ہے. جماعت اہل سنت پاکستان 17-18 اکتوبر 1978 کو قائم ہوئی. اس کا کام شروع کیا گیا اور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری علیہ رحمہ، سید ریاض حسین شاہ، سابقین انجمن طلبہ اسلام کے سید حامد سعید کاظمی، صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ، سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر کے تعاون سے 17 جنوری 1994 کو دارالعلوم حزب الاحناف میں لاہور میں علماء و مشائخ اور دانشوران اہل سنت کا ایک ملک گیر اجتماع ہوا. المختصر یہ کہ ایک دستور بنا اور باقاعدہ طور پہ جماعت اہل سنت کا کام شروع ہوا. اب جماعت اہل سنت ہم نے نہیں بنائی، جماعت اہل سنت خطیب پاکستان کی ہے، اکابرین اہل سنت کی ہے. جنہوں نے پاکستان بنایا انہوں نے جماعت اہل سنت بنائی ہے. آپ اتنا سمجھ لیں. آپ کو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ جماعت اہل سنت کو آپ جوائن کر رہے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ جماعت کے کام کو آگے بڑھائیں. ٹاؤن جماعت اہل سنت کی ٹیم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بلا تاخیر آپ کو میں گفتگو کے لیے دعوت دوں گا. نئے کارکنان، ذمہ داران کو جماعت اہل سنت ضلع کرنگی کی جانب سے اپنی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور خوشخبری سناتا ہوں. یقین جانیے کہ اگر نچوڑ نکالا جائے تو یہ وہ قافلہ ہے، جماعت اہل سنت وہ قافلہ ہے کہ جس کا مقصد لوگوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو پروان چڑھانا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور مقصد، کوئی اور منشور جماعت اہل سنت کا ہرگز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جن کا آج عرس شریف بھی جن کے سلسلے میں ہم جمع ہیں، آپ کا بھی منشور یہی تھا. آپ نے بھی بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے لوگوں کو واضح نظریہ، واضح عقیدہ عطا فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ محمد، علامہ اقبال نے فرمایا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا. شاہ فیصل ٹاؤن یا سب ڈویژن ہے اور ماڈل ٹاؤن یا ملیل ٹاؤن یا سب ڈویژن ہے اور یہ بہت بڑے بڑے علاقے ہیں. تو کرنگی ٹاؤن کے ہمارے جو امیر محترم تھے حضرت علامہ مولانا، یاد کرنا چاہیے. دیکھو روحوں کو جو دنیا سے چلے جائے نا، مقدس اور پاک روح ہیں، بھولنا نہیں چاہیے. علامہ الیاس خان صاحب سدوزئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں چاہتا ہوں اب تک نعرے نہیں لگے لیکن ان کی کاوشوں کے لیے جو دینی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. آپ کے ساتھ قائم مقام نائب امیر تھے علامہ اعجاز حسینی صاحب، اور جب آپ کا انتقال ہو گیا، اب سال بھر ہو چکا ہے، سال سے اوپر ہو چکا ہے اس معاملے کو، سال بیت گیا ہے. تو ان کے بیٹے بھی رابطے میں رہتے ہیں، اویس صاحب، ان کو بھی ہم انشاءاللہ جماعت میں بھی لے کر آئیں گے. تو قائم مقام رہے. اس کے بعد ایک سال مزید اور چلنے کے بعد اب باقاعدہ طور پر امیر نامزد کیے گئے، مرکز کی ہدایت کی روشنی میں، منظوری کی روشنی میں، تمام احباب اور ساتھیوں سے مشاورت کے بعد. محمد اعجاز حسینی جو کہ اس وقت جامع مسجد قادری کرنگی نمبر 2 کا میں امام خطیب ہوں اور گزشتہ تقریباً 7 سال مجھے یہاں پر ہو گئے ہیں. اور حضرت علامہ جمیل امینی صاحب کوئی بھی ذمہ دار ہو، یعنی امیر ہونے کے اعتبار سے، ناظم ہونے کے اعتبار سے، نائب ناظم ہونے کے اعتبار سے، ہمارا مقصد نہ عہدے لینا ہے اور نہ ہی کوئی نیت کے اندر عہدے ہوتے ہیں. یہ صرف ایک ذمہ داری دے دی جاتی ہے. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجلاس کے مرکزی مہمان اور یقیناً آپ کے افکار و خیالات انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے. ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت
लायक सद एहतराम नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत कराची डिवीज़न हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद अब्दुल वहाब अकरम क़ादरी साहब मदज़िलुल आली, नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत ज़िला कोरंगी हज़रत अल्लामा मौलाना जमील अहमद अमीनी मदज़िलुल आली और दीगर तमाम उलमाए कराम और हाज़रीन महफ़िल अहले सुन्नत की, तो क्या वजह है कि हम जमात अहले सुन्नत में ही शामिल हों? एक सवाल कायम करते हैं और ये सवाल कायम करना बड़ा अहम होता है, याद रखिएगा। सवाल दो कामों के लिए उठाए जाते हैं, एक फलाह के लिए और एक फितने के लिए। सवाल बड़ी अहमियत का हामिल होता है। सवाल से या तो फलाह के रास्ते खुलते हैं या फितने के रास्ते खुलते हैं। अनफाल के बारे में सहाबा ने सवाल किया तो फलाह का रास्ता खुला, यानी माल गनीमत के बारे में सवाल किया गया तो अहकामात माल गनीमत पहले इब्तदाई तौर पर नाजिल हुई, फिर उसके बाद हतमी उसका हुक्म नाजिल कर दिया गया, और इसी तरीके के दीगर सवालात कि जिससे दीन की वजाहत हो। ये माइक के एहतजाज को ज़रा कम कर दो भाई, तंजीमी इजलास में एहतजाज भी हो जाता है ना कभी कभी। तो क्या वजह है कि जमात अहले सुन्नत में ही शामिल हों? अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक क़ादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसका बहुत एक आसान सा जवाब दिया, मुख्तसर सा जवाब दिया। उस जवाब को हम पहले लेते हैं। उनसे किसी ने पूछा कि आपके नज़र में सबसे अच्छी तंजीम कौन सी है? कहने जमात अहले सुन्नत है, जब भी तो मैं उसमें शामिल हूँ। फिर फरमाते हैं जमात अहले सुन्नत हमारा अकीदा है। सुभान अल्लाह। जमात अहले सुन्नत हमारा अकीदा है, और बाकी जितनी भी हैं फुरू हैं इसकी, जभी तो उम्मुल जमात कहा जाता है ना। ये नज़रिया है, एक नज़रिए का नाम है जमात अहले सुन्नत। इसी नज़रिए पे बाकी सब कायम हैं, सबके अपने अपने दायरे हैं, हुदूद हैं। जमात अहले सुन्नत सबको समोई हुई है। बसा औक़ात ऐसा होता है तो सबसे पहले जो तंजीम मुतहरिक हुई वो जमात अहले सुन्नत थी, और तहरीक ख़त्म नबूवत जमात अहले सुन्नत ने चलाई, और जमात अहले सुन्नत ने ऐसी तहरीक ख़त्म नबूवत चलाई कि उसका इख्तिताम आईनी तौर पर भी पाकिस्तान में कादियानी को काफिर करार देने पर हुआ। जमात अहले सुन्नत के क्रेडिट में ये बात है। लोग कहते हैं ना कि लोगों ने क्या काम किया, इन तंजीमों ने क्या काम किया, आपको पता होना चाहिए। जमात अहले सुन्नत के क्रेडिट में ये काम है। आज बड़ा 295C का बड़ा तस्करा होता है, किसका क्रेडिट है? ये जमात अहले सुन्नत के रहनुमा अल्लामा अब्दुल मुस्तफा ज़री साहब रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक क़ादरी साहब रहमतुल्लाह तआला का कारनामा। असेंबली से ये बिल पास करवाया इन दो शख्सियात ने। रियासत पाकिस्तान से हमसे ज़्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। इस पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए सबसे ज़्यादा जज्बाती अगर कोई है तो वह अहले सुन्नत व जमात है। हमारे यहाँ ये नहीं होता किसी एक जुलूस के पाबंदी लग जाए तो हम रियासत को कहे पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। हमारे किसी बुजुर्ग ने कभी ऐसा नहीं कहा। बड़े जुल्म भी हुए इस मुल्क में अहले सुन्नत पर, लेकिन कभी अहले सुन्नत के किसी बुजुर्ग किसी छोटे रहनुमा ने भी ये नहीं कहा कि अगर हम पे जुल्म होगा तो हम रियासत को ख़त्म कर देंगे। लेकिन आपको भी पता है, अभी चंद दिन पहले की बात है कि एक बहुत बड़े लीडर साहब ने, जो अपने आप को मजहबी लीडर कहते हैं, सिर्फ वजारत उनसे छीनी है, वजीरों के कॉलोनी से उनको निकाल दिया गया कुछ दिनों से, तो वो अब कहते हैं कि हम वो हाल करेंगे जो अफगानिस्तान में अमेरिका का हाल किया था। अल्हम्दुलिल्लाह
ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان سے الفت رکھتے ہیں، اس کے استحکام، اس کے بقا کے لیے ہم سے زیادہ کسی کے دل میں جذبہ نہیں ہوگا، لیکن غیر سیاسی ہیں، سب ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ریاست کے بالکل حکومت کے، ریاست کے تو محبت ہے، حکومت کے آنکھ بند کر کے پہ پیروکار نہیں ہے۔ جہاں کہیں حکومت پاکستان کے نظریے کے خلاف کوئی قانون سازی کرے گی یا کوئی اقدام اٹھائے گی، جماعت اہل سنت مزاحمت کرے گی۔ جماعت اہل سنت غیر سیاسی تنظیم ہے، کسی سیاست تعلق نہیں، کچھ نہیں، لیکن کہیں پاکستان کا جو نظریہ ہے، جس نظریے پہ پاکستان قائم ہو کے قائد محمد علی جناح نے کہا تھا نا کہ جس دن ہندوستان میں پہلا مسلمان آیا وہی پاکستان بن گیا تھا، اور اس کا دستور قرآن پاک ہے، تو قرآن پاک سے ذرا سا بھی انحراف کوئی حکومت کرے گی تو جماعت اہل سنت پر خاموش نہیں بیٹھے گی، پھر اس کی مزاحمت کرے گی، وہ ایم این اے ایم پی بننے کے لیے نہیں، بلکہ اسی حکومت کو راہ راست پہ لانے کے لیے جو بھی قوتیں اہل سنت کی قوتیں اس وقت اس مزاحمت پہ کھڑی ہوگی، جماعت اہل سنت ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوگی۔ یہ ہے جماعت اہل سنت کا موٹو۔ اس وجہ سے میں جماعت اہل سنت میں آیا، اور اسی وجہ سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے جماعت اہل سنت کو جوائن کیجئے اور اپنی توانائیاں ایک مثبت کام میں لگائیے، اپنی توانائیاں کسی شخصیت، کسی گروہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے استعمال کیجئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ عظیم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان کورنگی ٹاؤن مولانا ذیشان صدیقی صاحب انشاءاللہ کارکردگی رپورٹ پیش کریں گے۔ کورنگی ٹاؤن میں 13 یوسیز ہیں، جن میں سے اکثر یوسیز کمپلیٹ ہیں اور چند ایک جو باقی رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ یوسی نمبر 25، یوسی 26، یوسی 27، یوسی 30، 31، 33، 35 اور 36، الحمدللہ یہ تمام یوسیز کمپلیٹ ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ یوسیز میں کچھ جو عہدے باقی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ کمپلیٹ کر کے ہم جلد از جلد مرکز تک اس کی رپورٹ دے دیں گے۔ 4 سال سے الحمدللہ کورنگی ٹاؤن میں درس قرآن یوسی سطح پر مختلف مساجد میں درس حدیث اور رمضان المبارک میں 1 ماہ کا فقہی کورس بہار شریعت کے عنوان سے یوسی سطح پر مختلف مساجد میں کروایا جاتا ہے۔ قادری مسجد، اللہ والی مسجد اور فاطمہ مسجد یا دیگر پوری یوسی میں مختلف مساجد ہیں جن میں یہ بہار شریعت کورس درس قرآن اور درس حدیث کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سید محمود حسین شاہ صاحب شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وقت سے جلوس ربیع الاول جس شان سے تنظیمی اجلاس ہے اور ناظم اعلیٰ صاحب بھی موجود ہیں اور نائب امیر قائم مقام امیر بھی موجود ہیں، تو بلا تاخیر ہم نے اصل میں ایک ترتیب بنا لی تھی اور ظاہر ترتیب پر تھوڑا سا قائم بھی رہنا چاہتے ہیں تاکہ ایک روایت اچھی چلی جائے۔ تو ہمارے الحمدللہ یہاں پر جو کورنگی زون کی پوری کابینہ یہاں الحمدللہ موجود ہے۔ علامہ مولانا اعجاز حسینی صاحب امیر محترم ہیں، علامہ پیر طریقت سائیں سہیل چشتی صاحب نائب امیر ہیں، سینئر نائب امیر، نائب امیر حافظ صوفی ریاض الدین امینی صاحب بھی ہیں، یہیں موجود ہیں۔ ناظم اعلیٰ ذیشان صدیقی بھی آپ سے گفتگو کر رہے تھے ٹاؤن کے۔ مرزا شراز بیگ نائب ہمارے ناظم ہیں، یہاں موجود ہیں۔ جو نظامت اور نقیب محفلیں اس مجلس کے جن کو ہم نے مائک دے رکھا ہے، حافظ احسن شیخ قادری، یہ بھی نائب ناظم کے عہدے پر اب ان کو ہم لے کر آئیں، تاکہ چونکہ وجہ یہ ہے کہ جماعت اہل سنت میں میرا اپنا دستور اور معاملہ یہ ہے کہ محنت آپ کریں گے تو آپ ہی کو اوپر آنا چاہیے نا، صحیح ہے؟ مطلب ایسا نہیں ہے کہ نہ میں اوپر جاؤں اور نہ اوپر آپ کو آنے دوں۔ تو آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ سب کے لیے آسانی فرمائے گا۔ یہ مفتی فرقان احمد شامی صاحب جو ہیں، میں اکثر ان کو ترجمان علماء و مشائخ شام کہا کرتا ہوں۔ یہ سینئر نائب ناظم ہے کورنگی ضلع میں،
فرقان شامی صاحب. لیکن میں نے ان سے عرض کی چونکہ تعلیم و تعلم کا جو شعبہ نا بڑا قیمتی ہوتا ہے اور لٹریسی پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے سب ڈویژن میں ان کو ناظم تعلیم کا بھی چارج دے رکھا ہے تاکہ، اور الحمدللہ 2 سال سے ایام نہر میں یعنی قربانی کے ایام میں لٹریچر جاری ہوتا ہے، مختلف مواقع پر کوئی گاہے بگائے بھی اس پر کام جاری رہتا ہے. سلمان عتیق نشر و اشاعت کے ہمارے ناظم ہیں، وہ بھی موجود ہیں. آفتاب فرید صاحب نائب ناظم ہیں، وہ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر وارث صاحب کے لیے دعا کیجیے گا، ناظم خدمت ہیں ہمارے، یہ آغا خان ہاسپٹل میں اس وقت ایڈمٹ ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ناظم مالیات ہیں ہمارے عزیر احمد چشتی صاحب، اور یہ بھی موجود ہیں. حافظ بلال صاحب کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں تو یہ گلگت کے لیے آج صبح ہی روانہ ہوئے ہیں. ڈاکٹر سید عبدالوہاب اکرم قادری صاحب. علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی معزز و مکرم حضرات علماء کرام، ذمہ داران و کارکنان جماعت اہل سنت، بالخصوص پیر طریقت، رہبر شریعت، نائب امیر جماعت اہل سنت پاکستان کراچی، حضرت علامہ مولانا سید عبد القادر شاہ صاحب شیرازی دامت برکاتہم العالیہ، اور اضلاع کے اور سب ڈویژنز کے اور یونین کونسل سطح کے جو عہدیداران یہاں تشریف فرما ہیں، ظاہر کثیر تعداد میں احباب موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جماعت اہل سنت کے ساتھ اپنی دیرینہ وابستگی کے اظہار کی خاطر اور جماعت اہل سنت کی کاز کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے کام کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے اپنا وقت نکالا اور اپنی شرکت کو اس اجلاس میں یقینی بنایا. بحیثیت ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی، مجھے جو گفتگو کرنی تھی وہ میرے رفیق محترم مولانا سید راشد علی قادری صاحب بہت خوبصورت، مدلل اور مسجع انداز میں فرما چکے ہیں. حضرت کیونکہ اور میں بھی یوسی سطح سے ہم نے جماعت اہل سنت میں خدمات سر انجام دی ہیں، اور جماعت اہل سنت کی جو نرسری ہے انجمن طلبہ اسلام، اس میں بھی ہم ساتھ ہی کام کرتے رہے ہیں ایک طویل عرصے تک، جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا دست قدرت جماعت کے اوپر ہوتا ہے. تو ہم اس جماعت سے مراد کوئی تنظیم نہیں لیتے، بلکہ ہم اس جماعت سے مراد عقیدہ اہل سنت لیتے ہیں، اور الحمدللہ یہ جماعت اہل سنت ہمارا عقیدہ ہے. تو میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ تمام افراد و اشخاص جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وسائل کو، اپنے وقت کو اور اپنے آپ کو جماعت اہل سنت کے ساتھ وابستہ کیا ہے اور ہمارے رفیق سفر بنے ہیں، انشاءاللہ مزید اخلاص کے ساتھ، مزید، ویسے تو میں جہاں بھی اجلاسات میں جا رہا ہوں مجھے وہاں یہ تاکید کرنا ہوتی ہے اپنی ذمہ داری اور اپنے منصب کے حوالے سے کہ تنظیم سازی پر زور دیا جائے اور کارکن سازی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے. لیکن ماشاءاللہ ابھی جو رپورٹ ناظم اعلیٰ صاحب نے پیش فرمائی اس میں یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ یوسی سطح تک تنظیم تقریباً مکمل ہے، بعض جگہوں کے سوا تقریباً تنظیم مکمل ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو کمی اس میں رہ گئی ہے
اس کو بھی جلد از جلد مکمل کیا جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر میں کہوں گا کہ اجلاسات کا اہتمام کیا جائے. یہ ماہ سفر المظفر ہے. سفر المظفر یہ تمہید ہے ربیع الاول شریف کی، اور یہ بھی بڑا عجیب اتفاق ہے. میں عرس اعلیٰ حضرت کے عنوان پر جب کہیں گفتگو کیا کرتا ہوں تو وہاں اس بات کو کوٹ کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری حیات ظاہری لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف فرمائی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انعام عطا فرمایا کہ آپ کا وصال ظاہر ہے. یہ تو اللہ کے دست قدرت میں ہے نا، کون کب پیدا ہوگا اور کون کب دنیا سے جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وقت وصال وہ عطا فرمایا کہ اہل سنت آپ کا عرس بھی منا رہے ہوتے ہیں، اس میں ربیع الاول شریف کی تیاریوں کی گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں میلاد النبی کا جو ایونٹ عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، یہ ہمارے نظریے کی بنیاد ہے. تو ہمیں آنے والے مہینے کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور جماعت اہل سنت کے وہ پروگرامات، جماعت اہل سنت کا وہ مشن جو منشور کی صورت میں انشاءاللہ یہاں موجود بھی ہے، اور آپ کے ضلع کے امیر محترم اور ناظم اعلیٰ آپ کو اس کی تفصیلات پر آگاہی بھی دیں گے. تو جو پروگرامات بالخصوص ماہ ربیع الاول کے حوالے سے جب ہم محافل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی پرمیشنز کے معاملے ہوتے ہیں، جلوس کی پرمیشنز کے معاملے ہوتے ہیں، اس میں جماعت اہل سنت کے کارکنان کو چاہیے کہ انوالو ہوں اور لوگوں کے ساتھ اس میں تعاون کریں، ان کو پیشکش کریں. ہم آپ کو اجازت دلوائیں گے. ہماری صرف اتنی سی گزارش ہوگی کہ آپ اپنے پروگرام کی تشہیر میں زیر اہتمام جماعت اہل سنت شامل کر لیں، تاکہ یہ تشہیر جماعت اہل سنت کی تشہیر بنے. ظاہر ہے وہ سارے کے سارے اہل سنت و جماعت ہیں جو سرکار علیہ السلام کی میلاد النبی کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر ان محافل میں کارکن سازی کو یقینی بنائیں. ایک ڈیسک لگائیں، ایک ذمہ دار جو اس یوسی کا ہو وہاں پر بیٹھے اور فارم لے کر بیٹھے، اور جو احباب وہاں آئیں وہاں خطیب کی پیشکش کریں. آپ ان کو گواہ بنا کر صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ بحیثیت اپنا اپنا عہدہ جماعت اہل سنت پاکستان ضلع کورنگی میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی پوری ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ جماعت کے دستور اور پالیسی کے مطابق سر انجام دوں گا کہ میں مسلک اہل سنت کے تحفظ اور فروغ کے لیے کوشاں رہوں گا، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو جماعت کے امور اور فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، کہ میں ان تمام معاملات اور معلومات کو اپنی حد تک رکھوں گا جن کا اظہار جماعت کے مفاد کے خلاف ہو. اللہ تعالی میرا حامی و ناصر ہو. آمین. اچھا، سب ڈویژن کے تقرر نامے حضرت اپنے ہاتھ سے دیں گے. پہلے نائب امیر جماعت اہل سنت پاکستان کراچی حضرت علامہ پیر طریقت سید عبد القادر شاہ صاحب شرازی دامت برکاتہم العالیہ حضرت علامہ مولانا قاری اعجاز حسینی صاحب کو امیر کورنگی کا تقرر نامہ پیش فرمائیں گے. نعمتی بانٹتا جسم تو ذی شان گیا، نعمتی بانٹتا جسم تو ذی شان گیا، نعمتی شان گیا، ساتھ ہی منشی نعمتی بانٹتا
ताजी सिमत हो ज़ीशान गया नमत बाटता जिसत वो ज़ीशान गया। अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले सुन्नत कोरंगी की www.jfkorangi.com ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो बाकायदा तैयार हो चुकी है, वर्किंग में, और उसी के ज़रिए आप आईडी कार्ड भी अपने फिल कर रहे हैं, जिसकी आखिरी तारीख 10 अक्टूबर रखी गई है। ये कुछ सनद हैं जो हमने देनी है रिलीजियस एंड सोशल एक्टिविस्ट इन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी। नमते बाटता जिसमत हो ज़ीशान गया नमते बाटता जिसमत वो ज़ीशान गया नमते बाटता जिसमत वो ज़ीशान गया साथे ही मुंशिए रहमत बाटता जिसमत हो ज़ीशान गया नमत बाटता जिसमत वो ज़ीशान गया बाटता जिसमत हो ज़ीशान गया नमत बाटता जिसमत वो ज़ीशान गया नमत बाटता जिसमत वो ज़ीशान गया साथे ही मुंशिए रहमत बाटता जिसमत हो ज़ीशान गया नमत बाटता जिसमत वो ज़ीशान गया नमत बाटता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर उलमाए ज़ी-एहतिशाम मशाइख़ इज़ाम ओहदेदारान जमात अहले सुन्नत और बिलखुसूस नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची डिवीज़न क़िबला हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद अब्दुल वहाब अकरम क़ादरी साहब मद्दज़िल्लहुल आली, चूँकि इजलास के शेड्यूल के मुताबिक वक्त इख्तिताम पजीर हो गया है और कार्रवाई भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुकम्मल हो गई है और मेरे आने से कबल कायदीन ने ख़िताब भी फरमा दिए हैं, कोई ख़िताब या किसी किस्म के इज़हार ख़याल की अब ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ़ जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची ज़िला कोरंगी के अमीर हज़रत अल्लामा सैयद राशिद अली क़ादरी साहब मद्दज़िल्लहुल आली और नाज़िम आला हज़रत अल्लामा जमील अहमद अमीनी साहब मद्दज़िल्लहुल आली आपको बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के इस कामयाब तरीन इजलास के इनेकाद पर तंजीम साजी के हवाले से जो आपने इक़दामात उठाए इसके इनेकाद पर और इसके साथ साथ जो हमारे कोरंगी ज़ोन के सब डिवीज़न के ओहदेदारान जिन्होंने आज हलफ उठाया, इन तमाम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बस मेहनत से इसी तरह बेदारी के साथ हमने अब आगे बढ़ना है ताकि जो हमारा तात्तुल आया या किसी किस्म की रुकावट आई
اب انشاءاللہ مزید ہم نے اس خلا کو بڑھنے نہیں دینا، پر کرنا ہے۔ تو امین غم محبت ہے، بے نیاز غم جہاں ہو جا، تیرا مسلک مسلک محبت ہے، اپنے مسلک کا پاسباں ہو جا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام خیر البشر پر، لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام